بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفیق قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقائق کی روشنی میں۔ تو جناب، ہندوستان بالآخر اپنی شکست کے پروانے پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ وہ شکست ہے جس کے شادیانے ہندوستان کا میڈیا بجا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ دیکھیے، 1959 میں چین کے وزیر اعظم چو انلائے انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط لکھا تھا۔ یہ بات کر رہا ہوں میں 1959 کی۔ اس خط میں انہوں نے ہندوستان اور چین کے درمیان جو سرحدی جھگڑے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی۔ جواہر لال نہرو نے ان تجاویز کو ہندوستان کے مفادات کے خلاف جانا اور مسترد کر دیا، اور آج 60 سال کے بعد ہندوستان چین کی ان تجاویز کو، چو انلائے کی ان تجاویز کو، جس کو نہرو نے ریجیکٹ کر دیا تھا، وہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اس معاہدے کی اصلیت، اور یہ ہے وہ شکست جس کو ہندوستان چھپا رہا ہے، اس کا میڈیا چھپا رہا ہے۔ یہ ہے وہ رسوائی جس کو ہندوستان کا میڈیا چھپا رہا ہے اور ہندوستان کی حکومت بھی چھپا رہی ہے۔ تو یہ کیا تجاویز ہیں، کیا معاہدہ ہوا ہے، میں نہیں بیان کرتا، آپ سنیے ہندوستان کے ایک عسکری ماہر، عسکری دانشور، جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جو ہندوستان کے عسکری معاملات پر مہارت رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ These terms are actually no secret. The Chinese side, right from the beginning of the crisis, made it very clear that in the Ladakh sector, their claim line of November 59, which was given by their premier Chou Enlai, will be the new line of actual control. Now, what they had said was that the 1993 line of actual control, which was agreed mutually by both sides, though not agreed on the map on the ground, as per the statement of the Ministry of External Affairs of June 11th, was known to both the sides on the ground, and the Indian Army never crossed that line. In other words, for the last 27 years, the Indian Army, believing that to be its territory, because after all, the basic sense of the 1993 line of actual control was that this will be a line which both sides are holding. This is where they are holding on the ground. So what has happened is, without firing a shot, now the Chinese side has rubbished the effort of the Indian Army of 27 years. And now they have said, no, you go back to the claim line of November 1915, and all the area which falls between, which the Indian Army thought was their area, is no longer your area. So let's see now what has happened in Galwan. In Galwan, the Chinese side have openly said that the entire valley belongs to us. All the dominating heights belong to us. And they've also made it very clear that no Indian will be allowed to cross the estuary. So basically, the Indian Army now will be west of the Shayok River. Now, estuary is basically the river bend, the big river bend of the Galwan River, which also is a very important patrolling point, has been for 27 years for the Indian Army. And today there is a major PLA encampment there. So all this talk which
some unknown sources are telling the media that we will resume the patrolling, where what we used to do after 30 days or 40 days will not happen. تو جناب آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ ہے وہ حقیقت جس کو خود ہندوستان کے ایک عسکری ماہر نے بیان کی ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کو ذرا میں اختصار کے ساتھ آپ کو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو انہوں نے لداخ سیکٹر کے بارے میں کہی ہے کہ لداخ سیکٹر میں نئی لائن آف کنٹرول وہ ہوگی جو چین کے وزیر اعظم چو این لائی نے 1959 میں مقرر کی تھی. یعنی بغیر گولی چلائے چین نے ہندوستان کی 27 سالہ کوششوں کو بے معنی کر دیا. چنانچہ اب ہندوستانی فوج 1959 کی لائن پر چلی جائے گی اور اب یہ سارا علاقہ ہندوستان نے چین کے حوالے کر دیا ہے. دوسری جو اہم بات انہوں نے بتائی ہے وہ گلوان سیکٹر کے بارے میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ گلوان سیکٹر میں چین نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ساری وادی چین کی ہے اور پہاڑوں کی ساری چوٹیاں ان کی ہیں. اب ہندوستان کی فوج شیوک دریا کے پار نہیں جا سکتی. اس اہم مقام پر جہاں انڈیا کا قبضہ تھا اب چین کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ اور بھی 2-3 باتیں اور ہیں جو کہتے ہیں. تیسری بات وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہندوستانی میڈیا پر یہ جو شور شرابہ چل رہا ہے کہ جناب اب ہندوستان کی فوجیں واپس 30-40 دن پہلے جہاں تھیں وہاں چلی جائیں گی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. ایک اور بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ بھائی ہندوستان کی فوجوں نے تو چین کے کسی حصے پہ قبضہ نہیں کیا تھا، ہم چین کے علاقے میں تو نہیں گئے تھے، تو پھر ہماری فوجیں کہاں سے واپس آ رہی ہیں؟ اس ڈس انگیجمنٹ کے لیے ہماری جو فوجیں واپس آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ ہم اپنی جو وہاں پر جو تنصیبات تھی وہ کتنی تنصیبات ہیں جن کو ہم تباہ کر کے واپس آ رہے ہیں. وہ جو تنصیبات اپنی جو ہم نے بنائی تھی ان کو توڑ کر ہم واپس آ رہے ہیں. تو یہ واضح یعنی سوالات ہیں جن کا ہندوستان کو جواب دینا چاہیے، ہندوستانی عوام کو جواب دینا چاہیے اور انہیں سچ بتانا چاہیے. اب یہ جو ہندوستانی میڈیا جو کر رہا ہے اس میں بنیادی ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ نازی نظریہ ہے جس پر وہ کاربند رہے، جس پر وہ عمل کرتے رہے اور دنیا نے اس کے نتائج بھی دیکھ لیے. تو ہندوستان کو اس رویش کو بدلنا چاہیے. اگر نہیں بدلیں گے تو پھر ان نتائج کے لیے تیار ہونا چاہیے جو نازی نظریہ رکھنے والے جرمنی کا ہوا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.